ڈی این سی یا کرمنل ڈی این سی، دونوں صورتوں میں دائی اس لیے قابل اعتبار ہے کہ دائی وہ کیس کر لیتی ہے، ڈاکٹر وہ کیس نہیں کرتی. کہیں نہ کہیں ڈاکٹر صاحبہ یا تو ہمارا ہیلتھ سسٹم یا ہمارا مورل سسٹم یا ہمارا سوشل سسٹم یا ہمارا میڈیکل مطلب ڈاکٹرز کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے. اس عورت کا کیا قصور ہے جو جس کا بچہ صرف اس وجہ سے مطلب چونکہ اس نے بچہ ضائع کرانا تھا اس کی جان چلی گئی ڈی این سی کی وجہ سے کہ اس کو کسی ڈاکٹر نے ہیلپ آؤٹ نہیں کیا. طاہر آپ کی بات بہت صحیح ہے. یہ ایک بڑا دکھ بھرا پہلو ہے اور بہت سینسٹیو ایشو ہے جس پہ کہ ہم جتنی بھی بحث کر لیں کم ہے. لیکن دیکھیے سب سے پہلے جو ہے نا میں سمجھتی ہوں جو سب سے بڑا حل ہے وہ ہے پراپر فیملی پلاننگ. اور اس کے لیے میرے خیال سے پریزیڈنٹ ایوب کے زمانے سے کوششیں ہو رہی ہیں. گھروں میں فری کانڈومز بھی بانٹے گئے، اشتہار بھی چلائے گئے ٹیلی ویژن پر، لیکن ہماری قوم اس طرف نہیں آتی. سوچ ہماری جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں زیادہ بچے پیدا کر لو کیونکہ وہ ارننگ ہینڈز بن جائیں گے. ان کی کوالٹی پور ہوتی جاتی ہے. کسی کے تن پہ قمیض ہے تو پاجامہ نہیں، کسی کے پاؤں میں چپل ہے تو کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں، کوئی بچہ اسکول گیا نہیں. جب 6-7 سال کا بچہ ہوا کسی کو ورک شاپ پہ ڈال دیا، کسی کو کہیں ڈال دیا. یہ تو ایک غریب طبقے کی بات ہے نا. مڈل کلاس اور اپر کلاس پھر ریسٹرکٹیڈ ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو مڈل کلاس ہے نا وہ بچے پہ بچہ پیدا اے جی جوڑی رلانی سی. ایک بیٹا ہے گا تو دوجا بیٹا ہونا چاہیے، 2 بیٹے ہونے چاہیے. مطلب دس از ہمارا انسان کا لالچ نہیں ختم ہوتا. ہم فیملی پلاننگ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ہم کیوں سوچتے ہیں ایک میرڈ، آپ کو پتہ ہے دکھ کی کیا بات ہے کہ یہ جو انلیگل ابارشنز ہیں اس میں زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں کہ یہ مس کیریج کر دیں وہ میرڈ کپلز ہوتے ہیں جن کا لیجیٹیمیٹ بچہ ہوتا ہے. ان کا انلیجیٹیمیٹ بچہ نہیں ہوتا کہ کوئی ریپ ہو گئی عورت یا کچھ نہیں. یہ نہیں، یہ تو کیسز کم ہیں. جو اصل کیسز ہیں ہمارے پاس آنے والے وہ ہیں جی ہمارے 4 بچے ہیں، 5واں نہیں چاہیے ہمیں. اچھا جی ابھی ہمارا بچہ جی 1 سال پہلے بھی کا بھی نہیں ہوا، ابھی دوبارہ. تو بھائی آپ نے کیوں نہیں فیملی پلاننگ کا طریقہ استعمال کیا؟ آپ کی پہلا یہ ہے کہ پرو ایکٹیولی فیملی پلاننگ کریں. لیکن وہ آپ کے پاس لینڈ ہو گئی، آپ نے اس کو شٹ اپ کال دے دی، اب وہ دائی کے پاس چلی گئی. دائی ایکسپیرینس نہیں ہے. بہت سی ایل ایچ پیز یہاں پہ آپ کو پتہ ہے اپنے کلینکس ایز ڈاکٹر چلا رہی ہیں، ان کو تو نہیں پتا آپ کے لیول پہ تو نہیں اس لیول کی ڈی این سی کر سکتی نا وہ. تو آپ امیجن کریں اگر اس کی یوٹرس رپچر ہو جاتی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس خاتون کی، تو وہ جو باقی 4 بچے ہیں وہ تو آرفن ہو جائیں گے. کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے نا ڈاکٹر صاحب. ڈی این سی آپ کو پتہ ہے از اے ویری ڈینجرس پروسیجر. جتنا ہم سمپل سمجھتے ہیں نا اٹ از اے ویری ڈینجرس پروسیجر. کیوں؟ کیونکہ اٹ از اے بلائنڈ پروسیجر. آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، آپ اندازن اسکریپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہی بات آ جاتی ٹریننگ. ون ہیز ٹو بی ٹرینڈ فار دس پرپز. اب وہ جو اندازہ ہے، آپ کو میں کیا کہانیاں سناؤں کہ میں نے اس اپنے عرصے میں ایسا بھی دیکھا ہوا ہے کہ دائی نے اس کا نہ صرف یوٹرس پھاڑ دیا بلکہ جو کھینچ کے آنت بھی باہر لٹکا دی. پیشنٹ آ رہی ہے اس کو بلیڈنگ تو جو ہو رہی سی ایک لوتھڑا سا لٹکا ہوا ہے، چھیچڑا سا لٹکا ہوا ہے. پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے جی، یہ اسمال انٹسٹائن لٹک رہی ہے، یوٹرس سے باہر کھنچ گئی ہے. اس حد تک کہ کرمنل باتیں ہوتی ہیں. ان کو کوئی بھی پکڑنے والا نہیں ہوتا. ایک ہمارا لیگل ایشو بھی ہے کہ ایسے لوگوں کی رپورٹ ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کو بند کر دینی چاہیے ان کی پریکٹسز. اور اس میں لوگوں کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. دیکھیں نا ڈاکٹرز کے خلاف تو مار پیٹ کرنے کو کھڑے ہوتے ہیں، جو جان بچانے کا کام کریں. آپ کا پڑھا لکھا طبقہ پھر پس جاتا ہے. اور وہ فور دی سیک آف ڈسکشن پوچھنا چاہوں گا کہ ڈی این سی میں کیا لیپروسکوپی ٹائپ کوئی چیز ہیلپ نہیں کر سکتی یا ابھی ہے ہی نہیں، اس طرح کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے؟ نہیں لیپروسکوپی نہیں، ہسٹروسکوپی ہوتی ہے. وہ پریگننٹ یوٹرسز کے لیے نہیں ہوتی. پریگننٹ یوٹرس از اے ویری سینسٹیو یوٹرس، ویری سافٹ. ون ہیز ٹو ہینڈل اٹ جینٹلی. بہت جینٹل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ہاتھ بھی سخت نہیں لگایا جا سکتا. تو اس لیے اب بات سادی سی ہے کہ ٹریننگ ہو. ہاں اب جیسے دوائیاں آ گئی ہیں، ایک دوائی آ گئی ہے کہ ہاں جی وہ مس کیریج میں اب تو اوور دا کاؤنٹر لوگ خرید رہے ہیں جا کر کہ جی مجھے گولی دے دیں اور خود ہی پھانک کے آ جاتے ہیں. دوست نے دوست کو بتا دیا، فرینڈ نے فرینڈ کو بتا دیا. گوگل سب سے بڑا دوست ہے. گوگل سب سے بڑا دوست ہے. گوگل ٹیچر زندہ باد ہے نا، سب کو بتا رہا ہے کہ جی آپ یہ کر لیں وہ کر لیں. اور لوگ اس میں ان کو سائیڈ افیکٹس نہیں معلوم کہ آپ دوا کھا کے تو آ جائیں گے، اس کے بعد جو آپ کو شدید قسم کی وامٹنگ شروع ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ جو فیور بڑھ سکتا ہے 103 104 ہائی اسپائکس ہوتی ہیں، وہ معلوم نہیں. اور ایکسیسو بلیڈنگ ہو جائے تو پھر کہاں جائیں گے آپ؟ بالکل صحیح ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں دے ہیو ٹو بی، گورنمنٹ نے کچھ لاز بنانے پڑیں گے. اب ہمارے ہاں
جس طرح وہ ہماری جس ٹیم نے، گانی کی ٹیم نے اس دوا کو لے کر آئے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں بھی یہ اسلامک ممالک کی طرح بین تھی، سعودیہ میں ابھی بھی اویلیبل نہیں ہے، تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ لیٹ اٹ بی یوزڈ اینڈ لیٹ اٹ بی مس یوزڈ. ایٹ لیسٹ پیپل ول بی، ویمن ول بی سیوڈ فرام کرمنل ابارشن. مطلب عورتوں کی جان سے تو نہیں جائیں گی نا. آپ والی بات کہ جو بچے پیچھے یتیم ہو جاتے ہیں، ایک ماں مر جائے نا تو پورا ماں کی خاندان، ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے. پورا خاندان آرفن ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، پورا خاندان آرفن. باپ مر جائے نا تو ماں پھر پروں کے نیچے لے کے بیٹھ جاتی ہے، لیکن ماں کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے. ان بچوں کے لیے وہ خلا نہیں پورا ہوتا، وہ اسپیس نہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کویکری کی یا جعلی ڈاکٹرز کی، ہماری ساری ڈسکشنز کے باوجود یہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہے ہیں. ہر گلی محلے میں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتا ہے. آپ تو بات کر رہی ہیں نا پیریفری کی، آپ جس شہر میں بیٹھی ہیں اس میں آپ نہیں گن سکتی کتنے لوگ ہیں. اگر آپ ان کی کلائنٹیل کی پرسنٹیج دیکھیں گی نا تو پائے کے اندر ان کا شیئر آپ سے بہت زیادہ ہے. مجھے بتائیے اس کی کیا ریزنز ہیں؟ اپیرنٹلی ریزن یہ ہے کہ وہ بہت عقل مند آرگنائزرز ہیں. انہوں نے اپنے سیٹ اپس جو بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ڈاکٹرز ہائر کیے ہوئے ہیں، الٹرا ساؤنڈ مشینز رکھی ہوئی ہیں، اور اس الٹرا ساؤنڈ مشین پہ ٹیڑھا میڑھا الٹرا ساؤنڈ، وہ 2-4 لفظ لکھنے ہوتے ہیں اور وہ لکھ جاتے ہیں. اب لوگ امپریس ہو جاتے ہیں کہ جی الٹرا ساؤنڈ ہو گیا. اب الٹرا ساؤنڈ کی فائنڈنگ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ نہیں معلوم، لیکن اب انہوں نے ڈاکٹرز ہائر کیے ہوئے ہیں جو ڈاکٹرز بھی آ کے ان کی پش پناہی کر رہے ہیں. یہ پش پناہی کرنے والی بات ہے، بالکل ایسے ہی ہے نا. وہ ڈاکٹر تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ایک دائی جو ہے وہ بلا کے 4,000-5,000 دے کے ایک سیزیرین بھی کرا رہی ہیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر اپنی 4-5 ہزار روپے فیس دے کے وہ چلا جاتا ہے سیزیرین کر کے. پیچھے مریض کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کو کتنے پیشنٹس ہیں جن کو ہم جب ری آپریٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اندر بری طرح ایڈیشنز بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اینٹی بایوٹک پراپر نہیں ملی ہوئی، ان کو پراپر اسٹیرلائزیشن کے اندر نہیں ان کا آپریشن ہوا، تو اس کا خمیازہ وہ مریض بھگتتا ہے. کبھی پیشاب کی تھیلی جڑی ہوئی ہے، آنتیں جڑی ہوئی ہیں، آنت کا پردہ جڑا ہوا ہے اوبویسلی، اور پھر بار بار سرجری کر کے مریض کی حالت زیادہ خراب ہوتی ہے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں انیمیا بہت کامن ہے. ہماری عورتیں تو پہلے ہی خون کی کمی کے ساتھ ہیں. ان میں ایسے پیشنٹس میں جب ہم سیزیرین کرتے ہیں تو ان میں مزید خون کی کمی بڑھ جاتی ہے. بلڈ ٹرانسفیوژن دیتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، کیونکہ بلڈ ٹرانسفیوژن دینا آسان کام تھوڑی ہے. اس میں بھی ان کی جان چلی جاتی ہے کہ ہاں وہ جو اس خون کے بغیر مزید، ایک تو خون کی کمی ہے، پھر مزید خون ریپلیس بھی نہیں ہوا. اب جب وہ عورت اپنے ان 45 ڈیز میں سے گزرے گی تو اس کے بعد پھر پیریم کے بعد بھی اس میں وہ اسٹرینتھ تھوڑی آئے گی. ایبسلیوٹلی رائٹ. اسی لیے جوان موتیں ہو رہی ہیں. ہم اس پاپولیشن کو جو لے کے چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ابھی جو آئے ہیں اسٹیٹسٹکس، اس میں پاکستان میں سب سے زیادہ ینگ پاپولیشن ہے. پاکستان از the country which has the greatest number of youth. But what quality of youth do we have? Sick? I mean physically not fit? That is not the answer, you see. اگر ہم بیمار لوگ لے کے چل رہے ہیں، ایک بیمار نیشن لے کے چل رہے ہیں، تو ہم چاہے 100 اور 1000 اور 1500 بھی ہوں گے تو ہمارے مقابلے میں ایک ہیلدی جنریشن کا ایک بندہ بھی اکیلا کافی ہو جائے گا. اچھا، ہم اس کو تھوڑا سا چیلنج کرتے ہیں سچویشن کو. چیلنج اس طرح سے کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا ایسا نہیں ہے. یہ جو جعلی ڈاکٹرز ہیں یا یہ کویکس ہیں نا، یہ بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہیں کہ جو بندہ آپ کی فی افورڈ نہیں کر سکتا وہ کم از کم اس کو 100 روپیہ دے کے چیک اپ کروا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی ڈومین ہو سکتی ہے اس کی جس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں آپ. ایم رائٹ؟ مے بی کہ وہ بلڈ پریشر چیک کر لے اس کا، مے بی وہ اس کی نبض چیک کر لے، مے بی وہ اس کو انیشیل کوئی ٹریٹمنٹ دے دے. مار ہم کہاں پہ کھاتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب پرابلم کیا ہوتا ہے. پرابلم یہ کویکری نہیں ہے خالی کہ گائنیکالوجسٹ کی جگہ دائی آ کے بیٹھ گئی. سرجن بھی اگر گائنیکالوجسٹ بن گیا تو وہ بھی کویکری ہے. ٹھیک ہے، کوئی کسی کے ڈومین میں نہ گھسے تب تک اٹ از سیف. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، آپ نے پڑھا ہوگا، ابھی ہم بہت عرصے سے کہہ رہے تھے لیکن ابھی ریسنٹلی ایک ریسرچ آئی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اوور ڈوزیج آف ایسیٹامینوفن کین لیڈ ٹو ڈیتھ، کیونکہ اس کے ٹریسز جو ہیں وہ لیور کے اندر ایک لانگ ڈیوریشن تک رہتے ہیں. تو اگر یہ بار بار کریں گے تو لیور ڈیمیج ہو کے آپ کی ڈیتھ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں پیناڈول یا پیراسٹامول کون نہیں کھاتا؟ سیفسٹ ڈرگ ہے پریگنینسی میں. ٹھیک ہے.
अब मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये था कि ये तो उसको उसके पास भी जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो तो घर में ही खा रही है। और एक दफ़ा आप पैरासिटामोल ले लेते हैं तो 5 ईयर्स तक उस एक टैबलेट के ट्रेसेस आपको मिलते हैं लिवर के अंदर। आप मुझे बताइए वो जो एक्यूमुलेट होता जाएगा। आपको पता है इसकी जो एंटीडोट दिया जाता है एनासिटाइलसिस्टीन, वो गैलन्स के हिसाब से डाल के देंगे तब जाके वो एंटीडोट के तौर में। एक दिन उसकी डोज पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था अगर इसके जो पहली डोज जाती है ना वो 400 साशे जो स्टैंडर्ड मिलते हैं ना इसके, वो 400 साशे डाले तो वो पहली डोज बनती है उसकी। आप मुझे बताओ ह्यूमनली पॉसिबल है देना? तो इसका मतलब है कि एक ड्रग जो हम सेफेस्ट समझते हैं वो पोटेंशियली कितनी डेंजरस है। तो जब वो इस तरह से ड्रग्स का, सबसे पहले प्रोडक्ट्स का, मेडिसिन का इस तरह से अनजुडिस यूज करेंगे तो आप इमेजिन करें वेयर दे वुड लैंड। क्योंकि सारा जो रिसीविंग एंड पे है वो कौन है? पेशेंट। वो कौन है? कॉमन मैन। वो डॉक्टर के पास जाए, वो दाई के पास जाए, वो वकील के पास जाए, वो शॉप के ऊपर जाए, वो कहीं पे भी जाए, एट द एंड ऑफ द डे पे भी वही करेगा, म्यूजिक भी वही फेस करेगा। इसका मतलब ये है कि हमें कहीं ना कहीं उनके लिए कोई रेजोल्यूशन जरूर पास करनी है। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई हुई हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जैसे मैं लेडी विलिंगटन में काम कर रही हूँ, वहाँ हमारी कोई फीस नहीं है डॉक्टर्स की। इवन मेडिसिन जो है गवर्नमेंट हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। ऐसा बहुत कम मुल्कों में है कि दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। एक सिजेरियन के लिए आपको कुछ भी पे ना करना पड़े, एक डिलीवरी के लिए कुछ, सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन है 50 रुपए में रजिस्ट्रेशन हो गई, बेड का किराया गालिबन शायद 20 रुपए या 10 रुपए पर डे है। तो आइडियली तो बहुत आला जगह है ना ये, गवर्नमेंट ने तो आपको प्रोवाइड किया है। अच्छा, वो लोग जो नहीं आ सकते शहरों में, जो नहीं आ सकते गवर्नमेंट से, उनके लिए LHVs को ट्रेन किया गया है। LHVs को ट्रेन किया गया है कि वो डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर और डिफरेंट जगहों पर वो होम विजिट्स करें। गवर्नमेंट की पॉलिसीज मौजूद हैं, प्रोवाइडेड जो लोग ट्रेन हो गए हैं वो उन पे अमल करें। मैं आपको इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड करूंगा। आपके बाहर एक अटेंडेंट खड़ी होती हैं, वो कई दफ़ा उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो ऑपरेशन थिएटर से भी मरीज को लाती हैं। अगर वही इस करप्शन में इन्वॉल्व हो, बिल्कुल है 100%। जो हमारे हॉस्पिटल का जो छोटा तबका है ना, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट दे आर टाउट्स, दे आर कमीशन एजेंट्स। और फिर उनकी अपनी, अभी पिछले दिनों हमने डिस्कवर किया मेरी लेबर रूम में, मुझे मेरे PG ट्रेनीज ने कंप्लेन किया कि मैडम इधर हम पेशेंट एनेमा के लिए भेजते हैं, वापस आती है वो अजीब तरह से एकदम से डिलीवर हो जाती है, बेड डिलीवरीज बड़ी हो रही। हम बड़े परेशान हुए। पता चला कि आया साहिबा एनेमा के अंदर सिंटो का इंजेक्शन डाल देती हैं। मतलब जो कभी हमने सोचा नहीं, इमेजिन नहीं किया, ऐसी हरकतें। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऐसी हरकत का? कि जल्दी फारिग हो जाएगी जी। वो बाहर से पैसे लेने ना, उन्होंने अपनी ड्यूटी खत्म हो रही है तो रिश्तेदारों से पैसे कैसे लेने, 500 रुपया, और बाहर जाके कहती हैं 1000 निकालो, डॉक्टर को भी शेयर देना है। ये डॉक्टर साहब है, मैं इसी पॉइंट पे आने लगा था। मैं आपको बताऊं, इसी वजह से लोग आमतौर पे रेजिस्ट करते हैं कि आपकी OPD में जब पता चलता है ना प्रोफेसर साहब आज बैठी हैं, तो बाहर वाली पता है क्या कहती है? कहती है आज मैं बड़ी डॉक्टर से चेक करवाऊंगी, मुझे 500 रुपया दो। अब डॉक्टर साहब मुझे बताएं उनके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? क्या सोल्यूशन है? आपको क्या बताएं कि हम सारा वक्त इसी तगो-दो में रहते हैं। आधा काम एडमिनिस्ट्रेटिव, बल्कि मरीजों के साथ मैं कहती हूँ हम ज़्यादा बेहतर एनर्जीज डाल सकें, हम रिसर्च वर्क ज़्यादा डाल सकें अगर हमारी ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन ये आपकी जॉब तो नहीं है इसको ठीक करना। अगर जॉब डेफिनेशन देखें तो मेरा नहीं है ये काम, तो किसको ठीक करना चाहिए? MS का है। तो क्या आप कोई ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते फ्रेमवर्क जिसके अंदर कम से कम हर बंदा अपनी ड्यूटी प्रॉपरली करे और जो जरा सा भी आउट ऑफ जिसको कहते हैं फ्रेम जाए उसको अकाउंटेबल ठहराया जाए? डिफाइंड तो है, काम तो डिफाइंड है, और लोग भी डिप्यूटेड है कि भाई किसने चेक करना है, किसने नहीं करना चेक, ये भी डिप्यूटेड है। अब कौन अपना काम किस हद तक कर रहा है वो उसका अपना ज़मीर है ना। यही तो प्रॉब्लम है। इसको आप कैसे करें? मैं आपको बताऊं मैं क्यों इस ये तो पाकिस्तान की हर मैं इस पॉइंट पे आया क्यों? मैं इसलिए पॉइंट पे आया हूं कि ये जो लोग आप कहती है ना छोटा तबका है, ये सबसे बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हैं इस वक्त। ये शाम की इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो आप जाएंगे तो एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारा पेशेंट गुम हो जाता है, ठीक है, लिस्ट पे पेशेंट रखा होता है, वार्ड का राउंड करो, अरे भाई फलां पेशेंट कहाँ गया? वो तो जी चला गया, लामा हो गया, कहाँ चला गया मरीज? भाई मरीज को तो प्रॉब्लम थी, उसका ऑपरेशन होना चाहिए। पता चला जो इधर इर्द गिर्द छोटे छोटे हॉस्पिटल खुले में, वहाँ आया साहिबा ने वहाँ लैंड और वहाँ पे जो है उसको परसेंटेज मिल गई। तो डॉक्टर साहब मेरा अपना ख्याल ये है कि पहली बात तो ये है कि हमें
فیملی پلاننگ کے اوپر کام کرنا چاہیے. یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے. دوسری بات آپ نے جو کی وہ یہ تھی کہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ تو کرنا ہی ہے, ساتھ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر بندے کی ایک ڈومین ہو, اس سے باہر نہ نکلے تو کام ہو سکتا ہے. تیسرا یہ جو کرمنل ایکٹس ہیں نا پیرامیڈکس کی طرف سے, یہ بہت ڈینجرس یہ ہیں. پنشبل ہونے چاہیے. یہ میں یہی کہنے لگا تھا کہ اس کو ضمیر پہ نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کو لا پہ چھوڑیں. اللہ نے جزا اور سزا دونوں کا کانسیپٹ دیا, جنت اور جہنم دونوں کا کانسیپٹ دیا. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو غلطی کرے اس کو پھر سزا بھگتنی پڑے گی. must be punished. must be punished. یہ چیزیں جو ہے نا جب تک ہم ان کو, اچھا پھر کیا ہوتا ہے, سفارشیں آ جاتی ہیں, یہ جی فلانی پولیٹیکل پارٹی سے پیچھے کوئی فلاں کھڑا ہے, یہ جی فلاں صاحب کی سفارش لے آئے ہیں, تو اس وقت پہ پھر وہ دن ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو بتاؤں, اس دن یہ سارے مسائل حل ہوں گے جب جو سب سے پیچھے والا ہوگا نا اس کو سب سے پہلے سزا ملے گی. میرا کہتے کسی زمانے میں کہتے تھے کہ جب کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو اس کو گالی نہیں دی جاتی, اس کے پیرنٹس کو دی جاتی ہے. تو یہاں پہ اس کی پیرنٹنگ وہی کر رہا ہے نا جو پیچھے بیٹھ کے اس بندے کو پروموٹ کر رہا ہے جو انسانیت کا قتل کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سزا دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ آخر پہ میں چاہوں گا کہ ایک سمپلیفائڈ میسج آپ پبلک کو ضرور دیں جس سے یہ پتہ چلے کہ ان کی ہیلتھ ان کے ہاتھوں میں ہے. آپ اپنی اور اپنی آنے والی نسل کو دائیوں کے ہاتھوں اور ان لوگوں کے ہاتھوں خراب نہ کریں. اوور ٹو یو. بے شک. دیکھیے میں چونکہ گورنمنٹ سیٹ اپ میں بھی کام کر رہی ہوں, پرائیویٹ میں بھی کام کر رہی ہوں, میں مانتی ہوں کہ پرائیویٹ سیٹ اپ میں مریض جب آتا ہے وہ اپنی جیب کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے اور اس کو ہوتا ہے کہ جی میں اتنا فی نہیں پے کر سکتا. اگین اٹ ڈپینڈز آن دا ڈاکٹر کہ وہ ڈاکٹر کس حد تک کس لوگ کو ہیلپ کر سکتا ہے. لیکن گورنمنٹ سیٹ اپس جو ہیں, میں نے جیسے کہا کہ ایسے بنے ہوئے, ہمیں نمبر ایک کی تو گورنمنٹ سیٹ اپس میں بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس جو ہاسپٹلز ہیں جس طرح اب گورنمنٹ انفورس کر رہی ہے ڈاکٹرز کو کہ پیریفری میں بھی جائیں, سرو کریں, ایک بہت بڑا سلوشن یہ بھی ہے. دوسری بات ٹریننگز آف دوز ہو آر آلریڈی ورکنگ. آپ دائیوں کو ختم نہیں کر سکتے اس ملک سے, تو وائی ناٹ ٹرین دیم, وائی ناٹ ہیو پروگرامس ٹو گیو دیم لائسنس ٹو پریکٹس, ناٹ لائسنس ٹو کل. ہم نے اگر ہم انہیں سنوار لیں گے, ہمارے گھر میں نوکر آتا ہے, ہم اس کو اگر ٹرین کر لیتے ہیں اپنے مطابق, اپنے کچن کے ذائقوں کے مطابق, تو وہ ٹرین ہو جاتا ہے, وہ ہمارے لیے پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس فورس کو نگیٹ نہیں کرنا چاہیے. نرسز کی فورس, نرسز بھی پریکٹس کرتی ہیں, اگر کرتی ہیں تو کوئی بری بات نہیں, لیکن ان کو لمیٹیشن میں رکھنا. آئی ہے, نرس ہے, ڈاکٹر ہے, پرائیویٹ سیٹ اپس کو جا کے, اب ہیلتھ کیئر کمیشن جب بنا ہے اس سے بہت فرق پڑا. انیشلی ہم سب نے بڑا برا منایا اس کا, ہم کہ جی ایسے چیک ہوگا, یہ ہوگا, لیکن ہیلتھ کیئر کمیشن اگر آپ دیکھیں تو نظریہ بالکل ٹھیک ہے. دیر از اے کنٹرولنگ باڈی, دیر از اے لیگل باڈی وچ از گوئنگ اینڈ لوکنگ آفٹر تھنگس, دیکھ رہے ہیں بھائی آپ نے ہسپتال میں صفائی ستھرائی رکھی نہیں رکھی, آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں ایز سیفٹی کرائٹیریاز. کیونکہ انسانی جان تو ایک ایسی جان ہے نا کہ جس میں ڈیلیٹ کا بٹن نہیں ہو سکتا کہ جی ابھی غلطی ہو گئی چلو. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ چاہے ہمارے ہاتھ میں پین ہے, چاہے ہمارے ہاتھ میں چاقو ہے, ہمیں ہر وقت 100% ہونا ہے. چاہے میں تھکی ہوئی ہوں, چاہے مجھے نیند آ رہی, آئی ہیو ٹو بی 100% when I'm working. نہ میرے قلم سے کوئی غلط چیز نکلے اور نہ میرے چاقو سے غلط کام ہو. کیونکہ انسان کی جان اگر آپ افیکٹ کرتے ہیں تو پھر وہ ظاہر بات ہے اس کا کوئی آپ بدل نہیں ہے اس کا. تو پروردگار سب کو اپنی زبان میں رکھے, لیکن پاکستانی قوم کو بہت ضرورت ہے فیملی پلاننگ پریکٹس کریں. میں تو بار بار اسی پہ زور دوں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اٹ از آلویز ویری گڈ ایکچولی اینڈ اٹ از ایکسٹریملی پلیزنگ جب آپ سے بات ہوتی ہے, بہت کینڈیڈ ہماری ڈسکشن ہوتی ہے. خواتین حضرات, آج کے پروگرام کے ساتھ دو چیزیں ایسوسیٹیڈ تھیں. ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو کرمنل پریکٹسز ہو رہی ہیں جعلی ڈاکٹرز کی, عطائی ڈاکٹرز کی یا کویکس کی, ان کا نقصان نہ صرف ماں کو ہوتا ہے بلکہ اگلی نسل کو بھی ہوتا ہے. تو چاہیے آپ کو یہ کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پلیز سرکاری ہسپتالوں میں جائیں. اب بہت سے لوگ آپ کے بیٹھے ہوئے یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ یار سرکاری ہسپتالوں میں تو ہماری کوئی کیئر ہی نہیں کرتا. یہی سوال آئے گا نا آپ کا. ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اسی کے اوپر بات کی کہ وہاں پہ بھی ٹاؤٹس موجود ہوتے ہیں کہ جو جا کے دوسری جگہوں پہ پروموٹ کرتے ہیں, دوسری جگہوں کو پروموٹ کرتے ہیں پیشنٹس کے لیے.
ख़वातीन हज़रात उसका भी हल है और वो पॉइंट 2 है। पॉइंट 2 ये है कि अगर कोई आपको इर्द गिर्द किसी सरकारी अस्पताल में ऐसा कोई बंदा मिलता है तो अप्रोप्रिएट फोरम्स बने हुए हैं, आप वहाँ पे जाके इंचार्ज को कर सकते हैं, आप एमएस को कह सकते हैं, इवन कि आजकल तो सिटीज़न पोर्टल मौजूद है। अगर आपको नाम पता है तो आप एग्जैक्टली नाम डालें और सिटीज़न पोर्टल पे जाके ऐप डाउनलोड करें, उसके ऊपर जाके कंप्लेंट करें, आपका मसला हल होगा। लेकिन इसकी वजह से प्लीज़ अपनी जानों को रिस्क पे मत डालिएगा। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।